نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے ان رتبات، مرتبات، درجات، معجزات اور مقامات سے نوازا ہے، تبھی میں نے کہا ہمارے نبی سا کوئی نہیں۔ میرے ساتھیوں، میرے پاک نبی کی سیرت یہ وہاں سے شروع ہے، رسالت مآب علیہ السلام کی سیرت وہاں سے ہے۔ اور جب نبی پاک خود بنفس نفیس تشریف لے آئے، اب مجھے بتائیں، جب حضور پاک علیہ السلام خود آ جائیں، ابھی تک نہ آئے ہو، دنیا رسول اللہ کی علامات، نشانیاں، قرائن جانتی ہو، لیکن جب رسالت مآب خود آ جائیں، اب بتائیں اب معاملہ کیسا ہوگا؟ ایک ہے سورج کی کرنیں، ایک ہے سورج کی آمد، بڑا فرق ہے میرے بھائیو۔ ایک ہے آپ بیت اللہ کی تصویر دیکھیں، ایک ہے بیت اللہ جا کے دیکھیں، ایک ہے روضہ رسول کا عکس دیکھیں، ایک ہے روضہ رسول پہ ٹھہر کے دیکھیں۔ یہ شیخ صاحب بیٹھے ہیں، بھائی سلیمان، بھائی وسیم بیٹھے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ایک دینی بات سمجھتا ہوں تو کہتا ہوں، ان نے خدمت کی انتہا کی ہمارے ساتھ سفر حج میں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے پاس کوئی جزائے خیر کا کوئی لفظ نہیں، میں صرف دعا گو ہوں۔ آپ پوچھئے ان سے، جب بندہ بیت اللہ شریف جاتا ہے تو اپنے ہوش کھو نہیں بیٹھتا۔ میں ایک جملہ آپ کو کہوں، سنو۔ دو بندے بیٹھے ہو نا، دو بندے، توجہ، ایک دوسرے کو گناہ کی دعوت دیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں ڈرتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ 4 فرشتوں کا اجتماع ہے۔ کہتے ہیں دو اس کے کندھے پہ، دو اس کے کندھے بیٹھے ہیں، تو ان فرشتوں کے ایمانی روب ہے جس کی وجہ سے گناہ میں دعوت گناہ دیتے ہوئے بندہ جھجکتا ہے، ڈرتا ہے کہ یار کی ہو جانا ہے، کسے ویچ لینا ہے، یا اس نے اگر مجھے منع کر دیا تو میری عزت خراب ہو جائے گی، یہ ڈرتا ہے۔ 4 فرشتے ہیں۔ آؤ ذرا کعبۃ اللہ شریف سے، اس کے بھی 4 کونے ہیں، میں صرف ایک کونے کی بات کرتا ہوں۔ رکن یمانی سے حجر اسود 70,000 فرشتہ بیٹھا ہے، 70,000 جس کی ڈیوٹی ہے۔ رب نے فرمایا میرا حاجی، میرا معتمر اور میرا یہاں سے طواف کرنے والا طواف کے دوران جب رکن یمانی پہ آئے اور حجر اسود کے درمیان ہو، اور اگر 2 دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر والذل وموقف الخزي فی الدنیا والآخرہ، امام اعظم کی روایت مسند امام اعظم میں یہ نہیں تو پھر یہ پڑھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ فرمایا دعا یہ امتی پڑھے، 70,000 فرشتوں تم نے آمین کہنا۔ یہ صرف ایک کونے کی بات ہے، 70,000 فرشتہ بیٹھا ہے۔ کہتے ہیں 120 رحمتیں اترتی ہیں کعبہ پہ روزانہ، 120، 60 طواف والوں کے لیے، 40 وہاں پہ بیٹھ کے ذکر تلاوت والوں کے لیے، اور 20 صرف دیکھنے والوں کے لیے۔ کوئی طواف بھی کرے، پھر ذکر تلاوت بھی کرے، اور پھر کعبے کو دیکھے بھی، تو 120 کی 120 رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ مجھے بتائیں اس جیسی جگہ میں بندہ اپنا ہوش کیسے سلامت بیٹھے گا؟ حیرانگی کی بات ہے، یقین مانیں اللہ ہم سب کو وہاں جانے کی توفیق عطا۔ بندہ مانگے نا سچے دل سے تو رب دیتا ہے۔ میں بڑے عرصے سے سفر کر رہا ہوں بیت اللہ شریف کے، لیکن میں نے اس سفر سے پہلے سفر تک، یہ جو میرا ابھی پچھلے ماہ ہوا ہے، اس سے پہلے سفر تک کبھی حجر اسود کا بوسہ نہیں لیا۔ ایک تو رش وہاں زیادہ ہوتا ہے، دوسرا وہاں جانے کے لیے بندے کو کم از کم 2-3 مالشی اپنے ساتھ رکھنے چاہیے۔ وہاں سے لوٹے گا تو پورے جسم کی مالش کرانی ہوگی، اتنا زیادہ جسم پہ بوجھ آ جاتا ہے، ایک ادھر سے کھینچ رہا ہے، ادھر سے کھینچ رہا ہے، تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو مجھ جیسے بندے کے لیے وہاں جانا ممکن نہیں تھا۔ میں اللہ سے رو کے مانگا کرتا تھا اللہ توفیق دے دے، اللہ عزت کے ساتھ توفیق دے دے، عافیت کے ساتھ جاؤں۔ اچھا جب بندہ وہاں نہ جا سکے جہاں بوسہ لینا ہے تو ملتزم پہ کیسے جائے گا؟ ملتزم پہ تو دونوں خدین، نبی علیہ السلام نے یہ جگہ جسے ہم کہتے ہیں رخسار، یہ جگہ بھی لگائی اور یہ جگہ بھی لگا کے دعا مانگی ہے۔ ادھر جب بندہ رخسار لگاتا ہے نا یا حجر اسود کو بوسہ لیتا ہے، یہ پتھر پہ لگانا نہیں ہے، یہ تو مصطفیٰ کے ہونٹوں کا بوسہ لینا ہے، تو مصطفیٰ کے ہونٹوں کا بوسہ لینا ہے۔ تو بڑی خواہش تھی
کبھی نہ جا سکا۔ جب رب کریم عطا فرمانے پہ آئے نا، وہ کہتے ہیں چھت پھاڑ کے بھی ملتا ہے۔ میرے بہت ہی قابل احترام دوست بھائی مجھ سے بیعت بھی ہیں، بھائی بدر، وہ مجھے لینے آئے جدہ ایئرپورٹ پہ، انہوں نے گاڑی پارکنگ میں ٹھہرائی تھی، کہا حضرت ادھر سے چلیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم اس راستے سے گئے جہاں سے پہلے نہیں جاتے تھے، ادھر سے گئے تو راستے میں ایک اجنبی شخص ملا ہے جسے میں جانتا نہیں ہوں۔ کہنے لگا مصطفیٰ کیا حال ہے، خیریت ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اردو میں بات کی، دوسرے ملک میں آپ کو اپنا بندہ مل جائے تو اپنائیت ملتی ہے۔ میں نے کہا فرمائیے۔ کہتے ہیں کوئی خدمت؟ میں نے کہا جزاک۔ کہتے کھانا میرے پاس۔ میں نے کہا یار میں تو حرم جانا ہے، میں احرام میں تھا، تو میں نے کہا میں رک نہیں سکتا۔ کہتے میں بھی حرم ہوتا ہوں۔ میں نے کہا یار آپ سے خدمت تو لوں گا، بتاؤ آپ کرتے کیا ہو، تاکہ اس حیثیت کی خدمت بندہ بتائے نا۔ اس نے کہا جی میں تو کعبہ شریف کے اندر میری ڈیوٹی ہے، خادم۔ میں نے کہا کم پورا ہو گیا، اب تو کوئی کھانا نہیں کھانا تم سے۔ میں کہتا کیوں؟ میں کعبہ شریف کی خدمت بتائیے، آپ ناراض ہو کہ میں ناراض نہیں ہوا، وہ خدمت کر جو کرنی چاہیے۔ کہتے وہ کیا؟ میں ابھی کہنے لگا تھا، اس نے کہا آپ نے حضرت صاحب کو بوسہ لینا ہے؟ میں نے کہا میں نے تو آج تک نہیں لیا، لیکن اس طرح نہیں جیسے رش ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت بے فکر رہے آپ آنا۔ نمبر ہم نے شیئر کیا، کب آنا ہے؟ کہتے فکس رات کے 2:30 بجے آپ نے حرم میں پہنچ جانا ہے، اگلا کام میرا ہے۔ یہ میں دن میں تھا، عمرہ پورا ہو گیا، اس کے بعد میں گیا 2:30 بجے، 3 بجے تک ہم نے انتظار کیا۔ اس نے 3 بجے ہمیں بلایا، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا، 3 صفوف خالی کرائے، 3 صفحے۔ وہاں وہ شرطہ کہہ رہا تھا اربط الحزام، اربط وہ کہتے ہیں، اربط ہم کہتے ہیں نا، ہمارا صیغہ اور ہے ان کا اور ہے۔ تو اس نے کہا یہ رسہ بندھوا دو، وہ رسہ باندھا۔ میں مستقل یا ایسے جیسے بندہ چل کے جاتے ہیں، مجال کی کوئی تکلیف ہو اور کوئی آپ کو کہے یلا حاجی اور یہ وہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں گیا، ایک نہیں 4 بوسے لیے، رونی کیفیت بنی، مجھے ملتزم پہ جانا بھول گیا کہ ملتزم پہ میں نے ٹھہرنا تھا، یہ رخسار لگانا تھا، حالانکہ سامنے جگہ تھی، جگہ بھی فارغ تھی، اس خوشی میں بالکل بھول گیا۔ اور وہاں سے ان کو کہا جی جزاک اللہ، میں ادھر سے نکل کے آ گیا۔ جب میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں، وہ مجھے پتہ کیا کہتے تھے؟ کہتے آپ رات کو کعبہ شریف آئے ہوئے تھے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے مجھے ساتھیوں نے بتایا رات کو ہمارے اس دوست کی ڈیوٹی ہوتی ہے، صبح کو میری ہوتی ہے۔ دیکھو اللہ کیسی ترتیب بناتا ہے۔ اور مجھے کہا میرا نمبر لے لیں، دن میں بوسہ لینا ہو تو پھر ہم فقیروں سے خدمت لے لینا۔ میں اللہ کی قسم اٹھاؤں، اس پہ آنس نہیں ہوں، ایسے رب نے دیا جیسے بندہ سوچ نہیں سکتا۔ مجھے دوپہر پہ خوشی کی نیند نہیں آئی، میں عصر کے بعد وہاں پہنچ گیا۔ وہاں عصر مثل اول میں ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ ہم وہاں بیٹھے، انہوں نے مجھے کہا حضرت آپ بیٹھے، بس میں پوری ترتیب بنواتا ہوں۔ حضرت میرا اللہ جانتا ہے مغرب کی نماز سے 35 منٹ پہلے وہ بندہ لے گیا، 20 منٹ میں نے بوسے بھی لیے ہیں اور ملتزم پہ بھی ٹھہرا ہوں، اکیلا تنہا آپ کا یہ بھائی ٹھہرا ہے پورے کعبہ شریف کی چوکھٹ پر۔ اور وہ جو شرطہ ٹھہرا تھا نا، اس نے اپنی جگہ چھوڑی اور مجھے وہ جگہ دی جہاں سے بندہ سر رکھے نا، ادھر کعبہ ادھر غلاف کعبہ۔ جب سے میری ماں نے مجھے پیدا کیا ہے، کتنا خوش قسمت دن میں نے اپنی زندگی میں نہیں۔ حظ ولدتنی امی اسعد الایام فی الحیات، پوری زندگی میں اس سے زیادہ خوش قسمت دن میں نے نہیں دیکھا۔ میری عالیہ بھی ساتھ تھی، وہ بھی ان نے بوسہ لیا وہاں۔ میں جتنی مرتبہ ہے، ایک شرطہ ان کے شرطے دوست تھے، ایک مجھے ہٹانے آیا لیکن صرف بازو پکڑا اور چلا گیا۔ اس نے بعد میں آ کے معذرت کی کہ شیخ مجھے نہیں پتا تھا، میں تو ویسے ہٹانے آیا۔ اپنے وہ ترماس سے مجھے گاوا نکال کے پلایا اور بسکٹ وہاں دیا کہ وہ غلطی ہو گئی، میں نے آپ کو بازو پکڑا وہاں۔ حضرت 20 منٹ آپ کو ملتزم پہ ملے اور یوں وہاں رخسار رکھ کے جہاں رسالت آپ نے مانگا ہو، یہ اللہ کے فیصلے، اللہ کا کرم، اللہ کا شکر ہے۔ ہمارے شیخ عبدالجبار کو رب جزائے خیر عطا فرمائے، یہ اس کے واسطے سے یہ پوری ترتیب بنی کہ 3 صفوں پھر بھی خالی تھی اور میں نے مستقل مغرب وہی پڑھی۔ مجھ میں اور کعبے میں کوئی ایک بندہ بھی حائل نہیں تھا اس پورے 40 منٹ کے وقت میں، کوئی حائل نہیں۔
یہ جگہ اللہ عطا فرما، اللہ ہم سب کو عطا فرما۔ میری بات کا مطلب تمہارا دل میں اشتیاق پیدا کرنا تھا تاکہ تم بھی اللہ سے رو کے مانگو، 2 نفل پڑھ کے مانگو۔ یہ قابلیت پہ نہیں ہوتا، قبولیت پہ ہوتا ہے۔ یہ پیسے پہ نہیں ہوتا، یہ قبولیت پہ ہوتا ہے۔